اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، اے اللہ کو ماننے والو، تمہاری دولت نمبر 1 اور تمہاری اولاد نمبر 2۔ دولت کسے کہتے ہیں؟ پیسے کو نہیں، ہر وہ چیز جو تمہارے دل کی دنیا کو لبھاتی ہے، ہر وہ تمہاری ایکٹیویٹی جسے تم عزیز رکھتے ہو، جو تمہاری نظر میں قیمتی ہوتی ہے، سونا، چاندنی، گاڑی، بنگلے، مال، بینک بیلنس، قیمتی کپڑے، پیسے، ساری چیزیں، اور تمہاری اولاد، بچے، بیٹا، بیٹی، چھوٹا، بڑا، سب۔ اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کو پوائنٹ کیا، اور ان 2 چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے بعد کیا کہا ہے کہ اللہ کی یاد سے یہ 2 چیزیں کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں۔ تو مجھے بتائیں، اللہ نے تو یہاں ہماری بیماری بتا دی ہے کہ مجھ سے غفلت 2 چیزوں سے آئے گی، یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے۔ باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ خاص طور پر مینشن کی گئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، آج کا نوجوان کس کے نشے میں ہے؟ دولت کے نشوں میں۔ کس کا پجاری بنا ہوا ہے؟ دولت کے نشوں میں، دولت کا پجاری۔ دولت سے آج انسان اپنی گمراہیوں کو خرید رہا ہے کہ نہیں خرید رہا؟ جس کے پاس جتنی بڑی دولت ہے وہ اتنی عیاشیوں میں مست ہے، جس کے پاس جتنی لگژری لائف ہے اس کی زندگی میں اللہ رب العزت اتنے ہی دور ہے، اتنے ہی نکلے ہوئے ہیں، اتنا ہی اللہ رب العزت کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا۔ لگژری لائف میں اس کو اپنے آپ سے فرصت نہیں ملتی بھائی، اس نے شومنٹ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، ریئلائز کروانا ہوتا ہے، پوسٹ کرنی ہوگی، لوگوں کو بتانا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ میرے پاس یہ ہے، لگژری گاڑی ہے، لگژری گھر ہے، لگژری کپڑے ہیں، لگژری لائف ہے۔ بھائی ہے تو تعریف کرو میری۔ اب جب تک دکھائے گا نہیں، لوگ تعریف کہاں سے کریں گے؟ تو جب تک لوگ تعریف نہیں کریں گے، اسے تو وہ لگژری پن فیل نہیں ہوگا۔ تو انسان دولت کے چکروں میں، یا تو کمانے کے چکروں میں، یا کما کر استعمال کے چکروں میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور ان کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ بہت اعتدال کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود وہ شومنٹ نہیں کر رہے، اللہ کی دین سمجھتے ہیں، پیسوں سے دل نہیں لگاتے، لگژری لائف سے دل نہیں لگاتے۔ نہ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ غرور ہوتا ہے۔ ہوتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے اٹس اوکے۔ یہ والی سچویشن تو جس کو حاصل ہے، اٹس مین کہ وہ اللہ رب العزت کی اس ڈیڈ لائن سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کی دولت اس کی زندگی میں ہونے کے باوجود وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے، کامیاب ہو گیا۔ اور اولاد کی وجہ سے کتنی مائیں اپنی اولادوں کی محبت میں اللہ کو بھول جاتی ہیں، اپنی اولادوں کی پرورش میں اپنے آپ کی عبادتوں کا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہے۔ اولاد سے پہلے اے اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے، خوبصورت دے دے، اچھا دے دے، پیارا دے دے، وائٹ دے دے، سکینی دے دے، فلاں 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 فلاں۔ اور اگر کسی کو تانے مل رہے ہیں جس کے اولاد نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے رو کے اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ اولاد دے دے۔ جس کی کوئی کمزوری ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا کے، پیسے لگا کے، فرٹیلیٹی ہاسپٹلز میں جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں اور اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ لیکن وہی اللہ جب ان کی کوکھ میں اولاد جیسی نعمت ڈالتا ہے، وہی اللہ جب کسی ماں باپ کو اولاد سے نوازتا ہے، تو اولاد کے آنے کے بعد ان کی نمازوں کو جیسے پر لگ جاتا ہے، اور اولاد کو
اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں سم ٹائمز. اتنی ضروری رسپانسبلٹی سمجھ لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت اب یہی ہے. ہاں اس کی دیکھ بھال کرنا ایک لمٹ تک ایک چیز ہو نا تو اچھی لگتی ہے. جب لمٹ سے کراس ہو جائے نا تو وہ چیز بدعت کی طرف چلی جاتی ہے, ایکسٹرا ورژن آ جاتا ہے اس کا. تو اینی ہاؤ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دھیان رکھنا کہ دنیا میں ہو, دنیا میں مال بھی ہے اولاد بھی ہے, یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں, تمہیں اللہ سے غافل کر سکتے ہیں, تمہیں اللہ کی یاد سے بھلا سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. تو اسے استعمال کرتے ہوئے, ان سے دل لگاتے ہوئے ذرا محتاط رہنا. فرسٹ پریورٹی پر اللہ رکھنا اور پھر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنے مال اور اولاد سے فائدہ حاصل کرنا. یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد اللہ سے اوپر ہو جائے, اللہ نیچے آ جائے. ایسا نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اسی لیے اس قرآن میں نازل کی ہے. اب مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, اور جو لوگ ایسا کریں گے, یعنی جو میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے, دنیا عزیز ہو جائے گی, دولت عزیز ہو جائے گی, بال بچے عزیز ہو جائیں گے, اور اللہ کو لائٹ سمجھا جائے گا, اللہ کے حکموں میں یہ کہا جائے گا کیونکہ بعد میں کر لیں گے, اور اولاد کو فرسٹ پریورٹی دی جائے گی کہ ہاں یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے حکموں سے اعراض کیا جائے گا, اور جابز میں, بزنس میں لاکھوں, ملینز, ٹریلینز, بلینز کمانے کو ترجیح دی جائے گی. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں. ذالک فاولئک هم الخاسرون. وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے. گھاٹے کا سودا ہے نا یار. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک شخص ہے, وہ آپ کو 2 اپرچونٹیز دیتا ہے. ایک اپرچونٹی یہ دیتا ہے کہ ایک چھوٹی گاڑی آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہے, آپ کو دیتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا. اگر تم اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرو گے میں تمہیں دیکھوں گا, تو پھر تمہارے لیے ایک لیموزین کھڑی ہے, ایک فراری کھڑی ہے, ایک بینٹلے کھڑی ہے, بہت پریشیس لگژری گاڑی کھڑی ہے. اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی, اگر تم نے اس کو اچھے طریقے سے میرے قاعدے قانون کے مطابق استعمال کر لیا تو تمہیں وہ دے دوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ مالک چلا جاتا ہے. اس کے پاس گاڑی کی چابی آئی, ارے جی اس نے اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دی. کبھی یوں جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, فضول خرچیاں, کبھی لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے, کبھی شراب کی بوتلیں اس میں جا, مطلب اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے. تو مالک کی نظر ہے اس پر, دیکھ رہا ہے, پتہ چل جاتا ہے اسے کہ ٹھیک ہے یہ تو تھوڑے میں ہی خوش ہونے والا بندہ ہے, اسے تو زیادہ چاہیے ہی نہیں. محروم ہو جاتا ہے اپنی اصل دولت سے. اور اسی طرح اگر کوئی کیئر کر لے تو سمجھ جاتا ہے مالک کہ ہاں اس نے میرے قاعدے قانون, میری موجودگی میں, چاہے میں ہوں چاہے میں نہیں ہوں اس کی نظروں کے سامنے, لیکن اس نے میرے حکم کو پریورٹی دی, آیا وہ خوش ہو جائے گا, دوسرا دے دے گا. سیم ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں اور اس چیزوں کا استعمال بتایا. اگر ہم ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کریں گے, اگر ہم ان چیزوں سے, ان نعمتوں سے اتنا ہی نفع حاصل کریں گے جتنا اللہ نے کہا ہے, تو اللہ رب العزت ہمیں جنت دینے والے ہیں. سب سے بڑی چیز, بڑی بادشاہت, بڑی ملکیت, بڑی زمینیں, بڑی لگژری لائف, بڑی بڑی نعمتیں. سوچیں. لیکن جس نے بس دنیا کی زندگی پر اکتفا کر لیا تو اوکے, ویل اینڈ گڈ, دنیا تو ملتی رہتی ہے, دنیا تو کافر کو بھی ملتی ہے, دنیا کو مشرک کو بھی ملتی ہے, تمہیں بھی مل جائے گی. دنیا سے تو نان مسلم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اللہ کو نہیں مان رہے, وہ بھی دھڑا دھڑ لگے ہوئے دنیا کی دولتوں میں, شہرتوں میں, عزتیں کلیم کر رہے ہیں, لوگوں کی واہ واہ کو کلیم کر رہے ہیں, لوگ ان کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. سب سے زیادہ فالوورز نان مسلمس کے ہیں. مسلمان تو ہے بھی ان کا چمچہ بنا ہوا ہے, اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا, گمراہی میں بھی ان کو کراس نہیں کر سکتا, پھر بھی گمراہی ان کو دیکھ کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ تو کتنا بیوقوف انسان ہے. مسلمان کے لیے جو زندگی ہے ہی نہیں اسی زندگی میں یہ چھلانگ لگا رہا ہے. ارے تمہارے لیے نہیں بنی یہ زندگی, تمہاری فطرت کے اگینسٹ ہے, تم جاؤ گے تب بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے, وہ کر سکتے ہیں, ان سے گلہ نہیں کر سکتے ہم, لیکن تم سے گلہ بنے گا. ان کے کرنے سے ان کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن تمہارے کرنے سے تمہارا دین برباد ہو رہا ہے, لوگوں کی نظروں میں بھی اور تمہاری اپنی نظروں میں بھی. ہاں دین کا لیبل اتارو,
پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر تم کھلے ہو، آزاد ہو، گزار لو، عیش و عشرت کر لو، جس کلب میں جانا ہے جاؤ، جس لڑکی کو کندھوں پہ بٹھانا ہے، گود میں لے کے گھومنا ہے، جدھر لے کے جانا ہے لے جاؤ، آزاد۔ یہ کام دین کا لیول لگا کر تم نہیں کر سکتے، پکڑے جاؤ گے۔ تمہارے فرشتے، تمہارے اپنے فرشتے جو تمہاری حفاظت میں اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، وہی تم پہ لعنت کریں گے کہ نادان یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے بڑی رب کی نافرمانی، اور اس کو جاننے کے باوجود جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ کر رہے ہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں بنتا، لیکن تم تو اللہ کو جانتے ہو، تم کیسے کسی بے حیائی کے قریب جا سکتے ہو، گمراہی کے قریب جا سکتے ہو، تم کیسے اتنا اوپنلی گناہ کر سکتے ہو؟ تمہاری دکانوں میں اتنی اونچی اونچی آواز سے گانے کیسے بج سکتے ہیں؟ تمہاری گاڑیوں میں کیسے ڈرفٹنگ کرتے کرتے لڑکیاں بیٹھ سکتی ہیں، شور و غل ہو سکتا ہے یا گانے بج سکتے ہیں؟ تم تو ایسے کام تمہیں زیب ہی نہیں دیتے، تم تو ان کاموں کے لیے آئے ہی نہیں ہو۔ ایمان کا لباس پہن کر اگر تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو سوچو تم اپنے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہو۔ وہ دین کہ جس کو قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ذات کے دندان مبارک شہید ہوئے، یاد رکھنا، وہ دین جس کو قائم کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پر پتھر، بھاری پتھر کا بوجھ برداشت کیا، اور تپتی ریت پر اس کی کمر، اور دھوپ، اور پھر کوڑے جو مشرکوں کی طرف سے اسے مارے جا رہے تھے، اور وہ آفرز کہ ہم بادشاہت دے دیں گے، آزاد کر دیں گے، ٹھکرا دیا سب کچھ، لیکن دین کو قائم رکھا اپنی زندگی میں بھی اور لوگوں کی زندگی میں بھی۔ یہ ان کی محبت تھی دین کے ساتھ۔ خبیب بن ارت جس کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا just because of کہ he was a Muslim، just because of کہ وہ ایک اللہ رب العزت کو ماننے والا تھا، اسلام کا لباس اس نے اوڑھ لیا تھا، نبی کی محبت کی چادر اس نے اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں انگاروں پر لٹا دیتے تھے۔ ہاں، وہ دین کو قائم کرنے کے لیے یہ سب کر کے چلے گئے، اور تم اسی دین کی دھجیاں اڑا رہے ہو سب کے سامنے۔ بہت بڑے مجرم ہو تم اگر تو تم بے حیا ہو، اگر تو تم گناہگار ہو، اور اسپیشلی وہ والے گناہگار جو اوپنلی گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، سینہ چوڑا کر کے گناہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے یہ اللہ کو۔ یہ دین اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے۔ اس دین کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں قربان ہوئی ہیں، اس دین کی وجہ سے صحابہ کی ماؤں کو اذیتیں دی گئی ہیں، ان کے والدین کے گلے کاٹے گئے ہیں، میدانوں میں انہوں نے اپنے جسموں پر نیزے کھائے ہیں، تیر کھائے ہیں، تب جا کے یہ دین تم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اور آج یہ دین 2023 میں رہنے والے لوگوں تک جب پہنچا تو انہوں نے اس دین کا ایک کھلونا بنا دیا، بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں دین سے، جو جی میں آ رہا کر رہے۔ کرو، کتنا کرو گے، کتنا کرو گے؟ منافقین بھی ایسے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی نیت یہی تھی کہ دین کو کسی طرح نقصان پہنچایا جائے۔ تو پھر ان کا حشر کیا ہوا دیکھ لو، ابی بن خلف کو جا کے پڑھو، کیا حشر ہو، منافق کیسے مرے، ان کی موت کیسے ہوئی، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تو دیکھنا کہیں تمہاری اینڈنگ ایسی نہ ہو جائے، کیونکہ تم نے جو چادریں اوڑھی ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعووں والی اوڑھی ہیں، ان کے نام کے لیبل والے اوڑھے ہیں، ان کے نام کے ٹیگ والی اوڑھی ہیں، لیکن تمہارے ایکشنز ہوئے بتاتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بتاؤ۔ تم سوچ لو گے اپنے اعمال کے بارے میں تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، ایسے دین کے ساتھ کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں یار، کہ صحابہ تک جب دین پہنچا تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ دین دنیا میں پھیل جائے، اور اب جب یہ دنیا میں پھیل گیا تو جن لوگوں تک پہنچا، جن لوگوں تک پھیل گیا، وہ لوگ اسے ایک کھلونا سمجھ کر کھیل رہے، مرضی کی زندگی گزار رہے، یعنی ہاں
ہمارا دین کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے دین کو قیمتی چیز نہیں سمجھا, پیسے کو قیمتی چیز سمجھا, موبائلوں کو قیمتی چیز سمجھا, گاڑیوں کو قیمتی چیز سمجھا, گرل فرینڈز, بوائے فرینڈز, انہی چیزوں میں رہ گئے, مگن ہو گئے, گزار رہے اپنی لائف کو. دین, ہاں وہ جب مریں گے تب یاد آئے گا.